سوال ہے کہ جو مسجد اقصیٰ ہے اس کی ہسٹری آپ بتا رہے ہیں، وہ اتنی امپورٹنٹ کیوں ہے؟ کچھ خاص ایونٹس کی وجہ سے کہ فیوچر ایونٹس کی وجہ سے؟ نہیں، وہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ یہ سمجھتے ہیں جس طرح بنی اسماعیل، دو لڑیاں چلی نا نبیوں کی حضرت ابراہیم سے، ایک بنی اسرائیل اور ایک بنی اسماعیل۔ بنی اسماعیل سے رسول اللہ ہے۔ بنی اسماعیل کا مرکزی نقطہ اور مرکزی علاقہ کون سا ہے بتائیں؟ مکہ ہے۔ بنی اسرائیل کا مرکزی علاقہ کون سا ہے؟ یہ کہتے ہیں فلسطین ہے۔ تو بنی اسرائیل پر وہ کہتے ہیں، بنی اسماعیل پر مسلمانوں کا قبضہ ہے، مکہ پر کس کا ہے؟ مسلمان ہے، حکمران۔ یہ کہتے ہیں تو اگر تم اپنی بنی اسماعیل جہاں آپ کی بنیاد ہے وہاں پر آپ قابض ہو، تو ہمارا یہ حق ہے کہ ہم بنی اسرائیل کے جو انبیاء جہاں ہیں وہاں پر قبضہ رہیں۔ جبکہ اسلام کا تصور کیا ہے؟ سب نبی حق پر تھے، لہٰذا جب آخری نبی آ گئے تو لہٰذا ان کا جو قانون ہے اور ان کی بات ہے وہ اپنی آخری حتمی بات رہی۔ تو ہیکل کا میں مطلب بتا رہا تھا، ہیکل کا مطلب ہوتا ہے پنچایت، رہائش، محل، قصر۔ تو بعض مفسرین اور محدثین اور مورخین نے کہا کہ این ممکن ہے، مسجد اقصیٰ تو ثابت ہے پہلے سے تھی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو اپنا محل یا ہیکل تعمیر کروایا تھا وہ اس کے ساتھ رہائش گاہ کے طور پہ کروایا ہو، وہ بعد میں گر گیا، چونکہ مساجد بھی شہید ہوتی رہتی ہیں، دوبارہ بنتی رہتی ہیں، ہیکل سلیمانی بھی شہید ہوا اور دوبارہ بنا۔ تو ایک چیز کو یوں پکڑ کے ضد بنا لینا اور اس کی بنیاد پہ لاکھوں مسلمانوں کو مار دینا اور اس بنیاد پہ اتنا ظلم اور بربریت کر دینا، اس کی کوئی جواز فراہم نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا یہ ایک سرے سے غلط فہمی ہے۔ مسلمانوں نے نہ ہیکل سلیمانی کبھی گرایا، اگر ہیکل سلیمانی ہوتا تو مسلمان اسی طرح احترام کرتے، کیونکہ وہ سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا اور سلیمان ہمارے بھی نبی ہیں، ہم جب ان کو نبی نہ مانے ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ تو لہٰذا یہ وہ نقطۂ نزاع ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو قبہ صغرا ہے، فرسٹ ٹیمپل، سیکنڈ ٹیمپل، اور یہ مسجد اقصیٰ ہے، یہ انہوں نے ہیکل سلیمانی پر قبضہ کر کے بنائی ہوئی ہے، جبکہ ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ تو صدیوں سے ہے، ہیکل سلیمانی اس کے گرد و نواح میں کہیں بنایا گیا ہوگا جو وقت کے ساتھ ختم ہو گیا، اور وہ حیثیت نہیں رکھتا جو حیثیت مسجد اقصیٰ کی ہے، چونکہ مسجد اقصیٰ پر ہر نبی مسجد اقصیٰ میں آتا رہا، حضور اسلام مسجد اقصیٰ میں آئے، تمام انبیاء کی امامت مسجد اقصیٰ میں کروائی گئی۔ تو مسجد اقصیٰ کی ایک سگنیفیکنس ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مسجد اقصیٰ ہمارے پاس آ جائے اور اس طرف آ جائے، اور پھر وہ آگے وہ قربانی والا تصور ہے، ریڈ ہائفر کی طرف ہم جائیں گے، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ہمارے پاس ہے تو ہم دنیا پر قابض ہو جائیں گے۔ اب دنیا پر قابض ہوں گے، یہ سمجھتے ہیں کہ بائی ہکس ہوں یا بائی کروکس ہوں، جس طریقے سے مرضی ہوں، ہم نے قبضہ کرنا ہے اس پر، اور یہ ہماری ان کی یہ نفسیات ہے کہ یہ ہماری زمین ہے۔ یہ اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے اپنے بچوں کو بتایا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے بتایا کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے 40 دن سے بغیر، یعنی انہوں نے جتنی ان کی نفسیاتی مسائل تھے انہوں نے وہ عقیدے کے طور پہ اپنے بچوں میں پیش کیے۔ تو لہٰذا اب یہ بات آگے بڑھ گئی، اور جب یہ تحریکیں اٹھیں تو ان میں ایک تحریک اٹھی تھی زائنسٹ کی۔ اچھا، سب یہودی اسرائیل کے اس اقدام کے حق میں اور غزہ کے خلاف نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ اچھا، ایک میرا سوال ہے آپ سے کہ یہودیوں کی ہسٹری آپ نے بتا دی، جو یہودی ہیں ابھی ان سب کا کیا نقطہ نظر ایک ہی ہے؟ اور زائنسٹ، جیوز اور ایتھسٹ، ان میں کیا ڈفرینس ہے؟ ان میں فرق ہے۔ جو ایتھیسٹ ہیں وہ کبھی بھی خون خرابی کے قائل نہیں ہیں۔ جو جوئز ہیں، جوش، وہ جو تالمود کے پیروکار ہیں، یا جو اولڈ ٹیسٹمنٹ بائبل کا جو پہلا حصہ ہے عہد نامہ قدیم اس کے پیروکار ہیں، وہ خود اسرائیل کے شہروں کے اندر غزہ کی بمباری کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ریکارڈ احتجاج ویسٹ ملکوں میں کس ملک میں ہوا ہے غزہ کے حق میں؟ خود اسرائیل کے اندر ہوا ہے۔ ہاں، اس کا مطلب ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے۔ ان میں ایک تحریک ہے جس کو زائنسٹ کہتے ہیں، جس کی بنیاد وہاں کا ایک تھا۔ زائنسٹ ایک تحریک ہے کہ نقطہ نظر ہے؟ نہیں، یہ ابتداً ایک فرد کی رائے تھی، ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ نقطہ نظر بن گئی اور اس نے بڑی قوت کے ساتھ اس کو پروان چڑھایا۔ اس فرد کا نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس فرد کا نام تھا ہرتزل۔ 1897 میں اس نے یہ نعرہ لگایا۔ اس نے یہودی، جو عام یہودی تصورات تھے مذہبی، اس کے اندر اتنی شدت ڈالی، غیر ضروری تسلط کا پہلو ڈالا، اور اس نے کہا کہ ہم فلسطین پر دوبارہ قبضہ کریں گے، ہیکل سلیمانی دوبارہ بنائیں گے، جب تک تم ہیکل سلیمانی کو تعمیر نہیں کر دیتے اور یہاں سے ہر قوم کو نکال نہیں دیتے تمہارا سونا حرام ہے۔ دو نکاتی ایجنڈا ہرتزل نے بتایا تھا۔ پہلا اس نے کہا فلسطین پر قبضہ، دوسرا اس نے کہا ہیکل سلیمانی کی تعمیر۔ اس ایجنڈے کو لے کر 1901 میں آخری جو ترک خلیفہ تھے سلطان عبد الحمید خان،
ان کے پاس ہرتزل نے ایک آفر بھیجی. یہ ہمیشہ سے آفرز پر کھیلتے ہیں, یہ ذہن میں رکھ لیں, چونکہ یہ ویل پلانڈ لوگ ہیں, فائنینشلی یہ اسٹرانگ لوگ ہیں, انہوں نے ہمیشہ سرمایہ کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. اس دور میں 1901 میں آپ کو پتہ ہے فلسطین میں 1901 میں کتنے یہودی تھے؟ 6%. 6%. اتنی بڑی سلطنت جو 2.5 کے قریب بر اعظموں پر پھیلی ہوئی ہے, اس کے سلطان کو 6% لوگ, ایک چھوٹے سے ملک کے 6% لوگ جا کے آفندی ایک شخص کو انہوں نے بھیجا, اور اس شخص کا پورا نام تھا حاخام کراسو آفندی. وہ کہتا ہے کہ اگر تم سلطان عبدالحمید خان کو, اگر تم پیلسٹائن کو یہودیوں کی آفیشیل اسٹیٹ ڈکلیئر کر دو تو ترک سلطنت خلافت عثمانیہ پر جتنا قرضہ ہے وہ ہم یہود ادا کریں گے. اتنے یہ اس وقت مضبوط تھے. ہم اب آج کا اندازہ لگا رہے ہیں. اس کے لیے سر اگر آپ تھوڑا سا بتا دیں کہ اب گریٹر اسرائیل کی تو ہم بات کرتے ہیں, جیسے آپ نے فلسطین کی ہسٹری پر بات کی, تو اسرائیل کیسے وجود میں آیا؟ یہ سارا کا سارا فلسطین تھا. انہوں نے کیا کیا, جب رومیوں نے ان کو مارا مسلمانوں نے ان کو پناہ دی. ان کا اپنا اسکالر وہ لکھتا ہے کہ یہود پر بہترین دن, ابھی اس نے یہ 1967 کے اندر کتاب چھپی تھی, اب تو وہ مر گیا, لیکن دیکھتا تو شاید آج کے دن ان کو بہتر لگتے. 1967 میں ایک مرا, وہ کہتا ہے کہ یہود پر جو تاریخ کے بہترین دن گزرے وہ اندلس میں مسلمانوں کی حکومت کے شہری کے طور پہ گزرے. تو جب ان کو سب نے مارا تو مسلمان جھکاؤ رکھتے تھے, چونکہ ایک طرف مشرکین اور کفار ہیں جو غیر کتابی کافر ہیں, یہ کتابی کافر تھے, اہل کتاب, تو ایک طرف ان کے ساتھ تعلق تھا نا. تو مسلمانوں نے رومیوں کو ان رومیوں نے جب نکالا, مسلمانوں نے ان کو پھر کشن دیا, تو انہوں نے پناہ لیا کہ بطور پناہ گزین یہ آئے اور تھوڑی سی جگہ بیٹھے. اس کے بعد چونکہ ان کے اندر تو وہ خباثت تھی کہ یہ ہمارا علاقہ ہے, اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, پوری دنیا سے یہودیوں کو دعوت دے کے یہاں بلایا. پھر اس کے بعد انہوں نے وہاں پر سرمایہ داروں کو بلایا, پھر انہوں نے فلسطین کے اندر زمین قانون پاس کروایا. اس وقت کی اقوام متحدہ کا نام تھا لیگ آف نیشن. اس سے قانون پاس کروایا کہ پیلسٹائن کے اندر جو جیوز ہیں وہ زمین اپنے نام کروا سکیں. اس سے پہلے یہ رول تھا کہ غیر عرب کے نام فلسطین کی زمین نہیں ہوتی تھی. انہوں نے یہ رول پاس کروایا, ان کے نام زمینیں ہونی شروع ہو گئیں, اور انہوں نے پورے علاقے خریدنے شروع کر دیے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے سرمایہ داروں کو اتنی سرمایہ داروں کو دعوت دی. اس کے بعد جو دوسرا کام کیا وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے آپ کا سوال. دوسرا کام انہوں نے یہ کیا, اس وقت فلسطین کے اندر 2 قومیں آباد تھیں, ایک عرب قومیت اور ایک ترک قوم. کتنی قومیں تھیں؟ 2, عرب اور ترک. انہوں نے ایک طبقے نے عرب سے دوستی کی اور ایک طبقے ان کے نے ترک سے دوستی کی, اور ترک سے کہا یہ اسلام کیا ہوتا ہے, تم ترک سب کچھ ہو. ان کے اندر ترکی قومیت کو پروان چڑھایا اور ان سے کہا تم میں نبی آئے تھے, اسلام تو بات کی بات ہے, تم عرب قومیت کی بنیاد پہ اپنے آپ کو. تو ترک اور عرب دونوں کے لوگوں کو اٹھایا, اتنا لڑایا حتیٰ کہ جنگ عظیم دوم میں اس فلسطین کے ترک ایک پارٹی کے ساتھ تھے اور اس فلسطین کے عرب ایک پارٹی کے ساتھ تھے, اور دونوں کو آپس میں لڑا دیا. جب دونوں کو لڑایا تو وہ حمیت ٹوٹ گئی, ادھر بھی ان کے لوگ تھے ادھر بھی ان کے لوگ تھے. پھر ان سے کہا کہ اب تمہارے ہاتھ تو راہ نہیں, ہمارا ساتھ دو, ہم تمہارا ساتھ دیتے ہیں عرب کو ختم کرنے میں. عرب سے کہا تم ہمارا ساتھ دو, ہم تمہارا ساتھ دیتے ہیں ترکوں کو ختم کرنے میں. نتیجتاً عربوں کو بھی ختم کر دیا, ترکوں کو بھی ختم کر دیا, اور اسرائیل پر فلسطین پر اتنا قبضہ جما لیا کہ انہوں نے اپنی بارڈر کر کے ایک اقوام متحدہ کا اجلاس تھا. میں آپ کو ایک بڑی زبردست ہسٹوریکل فیکٹ بتا دوں اگر آپ کہیں. جی پلیز. 10 سال میں 1947 سے 1957 تک 10 ریزولوشنز لیگ آف نیشن کے اندر فلسطین کے خلاف اسرائیل کے خلاف پیدا ہوئی کہ یہ قبضہ ہے فلسطین پر. اور 1948 میں اقوام متحدہ کا اجلاس جاری تھا, رات 10:05 پہ اسرائیل کی ایک موومنٹ کے سربراہ نے کھڑے ہو کے ریاست اسرائیل کا اعلان کر دیا, اور ادھر اقوام متحدہ پڑی. اقوام متحدہ نے اس کو بننے میں بہت سپورٹ کیا. اقوام متحدہ نے ہیومن رائٹس کے نام پہ بنی تھی, اس نے ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کی, جگہ جگہ وائلیشن کی, اور ان کو ناجائز قبضے کرانے کے اندر مدد کی. 40 سے زیادہ ریزولوشنز اقوام متحدہ سے منظور شدہ, 40 سے زیادہ ریزولوشنز اقوام متحدہ سے منظور شدہ فلسطین پر اسرائیل کے قبضے کے خلاف موجود ہیں.
ایک پر بھی عمل درآمد ہو جائے تو فلسطین سے اسرائیل یہ نکل جائیں گے یہود، لیکن عمل تو درآمد اسرائیل کا عروج کب آیا؟ یہ روتھسچائلڈ فیملی کی وجہ سے عروج تب آیا نہیں، فائنینسز کے انہوں نے پوری دنیا کے سرمایہ کو وہاں پر اکٹھا کیا، کرنسی ایکسچینج سسٹم انہوں نے پورے سے اکٹھا کیا۔ اس وقت بھی دیکھیں آپ، یہ جو کرپٹو اور یہ سب کچھ ہے، اس کا کنٹرول ان لوگوں کے پاس ہے۔ پوری دنیا کی معیشت یہ 1 منٹ کے اندر کہاں سے، اب یہ ٹیرف لگایا ہے ٹرمپ نے، آپ دیکھیں کیا امریکہ ہمیشہ اس کا پشت بنا رہا ہے۔ ابھی آپ کو پتہ ہے ٹرمپ نے کیا بیان دیا تھا کہ غزہ کی پٹی ہماری ہے، ہم اس پر قبضہ کر لیں، انہوں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ تو اب پلان یہ ہے کہ وہ اسرائیل کو ایکسٹینڈ کر، حالانکہ مسلمان حکمرانوں نے کچھ نہیں کیا، سارے اختلاف اپنی جگہ، لیکن جو فلسطین کے غیور لوگ ہیں انہوں نے اتنی ریزسٹنس دی کہ اس کے باوجود وہ اتنے عرصے سے گریٹر اسرائیل کے پلان، یہ گریٹر اسرائیل کا پلان پتہ کب کا تھا؟ یہ 60-70 میں مکمل ہو جانا تھا، لیکن مزاحمت نے اور ان کے حق خون نے روکا ہوا ہے۔ لیکن ابھی اتنی پاور سے وہ آئے ہیں کہ اب دیکھیں ایک بڑے وقفے کے بعد، کوئی 4-5 دہائیوں کے بعد، 50 سال کے بعد تھوڑی ایکسٹینشن ہوئی ہے اسرائیل میں، ٹھیک ہے۔ اب وہ اس ایکسٹینشن کے چکر میں، اور نیتن یاہو کا بیان آپ نے سن لیا، وہ کہتا ہے کہ وی آر ناٹ کنسرنڈ اباؤٹ دا پیلسٹائن اینڈ غزہ اونلی، ہم تو پورے مشرق وسطیٰ کی طرف سوچ رہے ہیں، آپ ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہم فلسطین اور غزہ پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، یہ گریٹر اسرائیل کی آپ نے بات کی، گریٹر اسرائیل بنا کے پلان کیا، اور قرآن میں ہم اسرائیل کا اینڈ کیسے دیکھتے ہیں؟ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ یہ بالآخر ذلیل ہی ہوں گے۔ اب حالات یہ بتا رہے ہیں کہ ہم میں سے تو کسی کی طاقت نہیں، مسلم حکمران جو ہے یہ امام مہدی پر ہی بات جا کے بنتی ہے، جس طرح ہم نے لاسٹ پوڈ کاسٹ میں کہا تھا، ان کا زوال بہرحال ہوگا۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا امام مہدی علیہ السلام کے مد مقابل دجال آئے گا، دجال کے ساتھ جو 70,000 کا لشکر ہوگا وہ خراسان کے یہود ہوں گے، جنہوں نے موٹی چادریں یوں کر کے اڑی ہوں گی کہ ان کا چہرہ بھی نظر نہ آئے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، ابھی ہم وہ تھوڑے اگر پیچھے چلے جائیں، جب آپ نے پوڈ کاسٹ میں ذکر کیا ہے کہ ہیکل سلیمانی میں وہ کوئی چیز ڈھونڈ رہا ہے، کہا جاتا ہے کہ یہودیوں کی نظر تابوت سکینہ پر ہے۔ تابوت سکینہ میں ایسا کیا راز ہے جو یہودی ڈھونڈتے ہیں؟ تابوت سکینہ کے ساتھ یہودیوں کی گہری وابستگی ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ قرآن مجید فرماتے ہیں، قرآن مجید میں آیا کہ یہ حضور کے آنے سے پہلے اپنی جنگوں میں اس تابوت کو سامنے رکھ کے اللہ سے فتح مانگتے تھے اور اللہ فتح دیتا۔ تابوت میں کیا ہے؟ تابوت سکینہ میں حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ کا کرتا ہے، جبے، حضرت موسیٰ کا امامہ ہے، حضرت موسیٰ کا عصا ہے، اس طرح کی تبرک، حتیٰ کہ بعض نے تو ابن امام طبری نے یہاں تک لکھا اصل تورات 10 کمانڈمنٹ جو حضرت موسیٰ لائے تھے وہ اس تابوت سکینہ کے اندر موجود۔ تو لہٰذا ان چیزوں کا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے وہ ہمارے پاس آئیں گے تو ہم دوبارہ دنیا پر قبضہ کر لیں گے۔ اچھا، اور دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ ہیکل کے نیچے دفن کر دیا تھا تاکہ میرے بعد آنے والے اس کو نکال لیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ جب بعد کے لوگوں نے آ کے اس کو وہ جو، اور دوسری روایتیں مختلف منظرنامہ پیش کرتی ہیں، وہ یہ منظرنامہ پیش کرتی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے امر سے کہیں چھپا ہوا ہے، وہ ہیکل سلیمانی کے نیچے نہیں ہے، یہ ان کی اپنی روایات ہیں۔ وہ تو یہ ہے کہ وہاں پر عمالقہ ایک قبیلہ تھا عرب کا جو بنی اسرائیل سے لڑا، اور لڑنے کے نتیجے میں یہ تابوت سکینہ کھو کے لے گیا۔ فتح البلدان اور بڑی جو تاریخ کی کتابیں اس میں یہ موجود ہے، عمالقہ اس کو لے گیا۔ اب یہ چونکہ وراثت بنی اسرائیل کی تھی، ٹھیک ہے نا، تو عمالقہ اس کو جس شہر میں رکھتا اس شہر میں وبا پھوٹ جاتی، لوگ مرنے لگ جاتے، ان کی توجہ نہیں گئی، انہوں نے اس کو دوسرے شہر منتقل کیا، حتیٰ کہ 3 شہر اجڑ گئے۔ کہتے ہیں کہ اس کے جانوروں کی گوشت، ہڈیوں سے گوشت بھی گرنے لگا، حتیٰ کہ جب ان کو اس طرف توجہ ہوئی کہ یہ اس کی وجہ سے، انہوں نے 2 بیل لیے، اس کو باندھے، بیل کے اوپر تابوت سکینہ باندھا اور ان بیلوں کو ان کی بستیوں کی طرف رخ کر کے چھوڑ دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو بھیجا ان بیلوں کی رہنمائی کے لیے، اور وہ پھر ان کے پاس آیا، اور ان کے پاس آ کے کہاں گیا یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس وقت کوئی نہیں بتا سکتا وہ کہاں پر ہے، یہ ان کی اپنی رائے ہے کہ وہ نیچے دفن ہوا ہے۔ ہم مسجد اقصیٰ کو خدا نخواستہ اللہ معاف کرے گرائیں گے، اس کے نعوذ باللہ، اور اس کے نیچے سے تابوت سکینہ نکالیں گے اور ہیکل سلیمانی کو تعمیر کریں گے، اور معیشت ہم نے تیاری پہلے کر رکھی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہم پوری دنیا، یعنی ابھی کسی کو ایکوریٹ نالج نہیں ہے کہ تابوت سکینہ ہے کہاں پر، کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کوئی نہیں۔ بالکل ٹھیک۔